ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی لاہے عمل ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ کچھ کرنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے جو کام کیا تھا اس کا نفع کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا۔ لیکن جب آپ کسی تنظیم کے ساتھ جڑیں گے، کسی فکر کے ساتھ جڑیں گے، کسی نظریے کے ساتھ جڑیں گے، ایک حکمت عملی کے ساتھ کام کریں گے تو دیر تک کام کر پائیں گے۔ اگر مایوس بھی ہوں گے، کبھی کہیں بظاہر ناکام بھی ہوں گے، میرے ابا کہا کرتے تھے کہ بہادر وہ ہے جو ناکامی کو برداشت کر سکے، فیل ہونے کے بعد خودکشی کرنے والا طالب علم بہادر نہیں ہوتا۔ اور میں اپنی قوم کو جب ہندوستان میں دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں ختم ہوئی۔ اسی بنگال کے گورنر تھے سراج الدولہ، 1757 میں انگریزوں سے جنگ ہوئی، ان کو شکست ہوئی، شہید ہوئے۔ سراج الدولہ کی اس وقت کا بنگال، پورا بہار اس میں تھا، پورا کلنگا جس کو اڑیسہ کہتے ہیں اس میں تھا، جون پور تک کے اضلاع بہار کے تحت تھے۔ یہ پورا یہاں سے لے کے ڈھاکہ تک یہ پورا ریاست بنگال، مغلوں کے زمانے میں 8 ریاستیں تھیں، اس میں ریاست بنگال بہت بڑی ریاست تھی۔ دنیا میں جتنی دولت تھی اسی کے برابر دولت ہندوستان میں تھی، اور جتنی دولت دلی میں تھی اتنی ہی دولت بنگال میں تھی۔ اور بنگال اتنا تعلیم یافتہ تھا کہ روشن مستقبل کا مصنف لکھتا ہے کہ یہاں اتنے تعلیمی بندوبست تھے، اتنی تعلیمی محنت تھی کہ ایک مدرس پر 30 لوگ آتے تھے۔ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں اوقاف، تعلیمی ادارے، تعلیمی محنت پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں سراج الدولہ کا شہید ہو جانا قیامت عظمیٰ سے کم نہیں تھا۔ اس کی شہادت کے بعد گاؤں کے گاؤں ویران کیے گئے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ختم نہیں ہوا۔ سراج الدولہ کے 1757 کی شہادت کے ٹھیک چند سال بعد 1799 میں جنوب ہند میں سلطان ٹیپو شہید کو شہید کر دیا، اور ان کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے کہا انگریز نے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید جو ہندوستان کو جانتا ہے وہ سلطان کو جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان کی معیشت کو، تجارت کو، اس کے بین الاقوامی تعلقات کو بہت مستحکم کیا تھا۔ ہندوستان کی مالیہ کی ترقی میں سلطان کا بہت حصہ ہے۔ اس زمانے میں سلطان نے دارالامور نام کا مدرسہ بنایا تھا جہاں میزائل بنانے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کے سائنسداں APJ عبد الکلام پہلا میزائل مین سلطان ٹیپو شہید کو مانتے ہیں۔ جب دنیا میزائل کا خواب بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس ملک کے ایک مسلمان بادشاہ نے میزائل بنانے کے لیے ادارہ بنایا تھا۔ شہید ہو گئے 4 مئی 1799 کو۔ کیا ختم ہو گیا مسلمان؟ کیا مسجدیں ختم ہو گئی؟ قتل عام کیا گیا؟ ہم ختم نہیں ہوئے۔ اس کے 2-3 سال بعد 1803 میں دلی کے مغل بادشاہوں سے ایگریمنٹ کر لیا کمپنی نے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ 1803 کا ہے۔ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ پھر 1823 میں بالاکوٹ کا حادثہ پیش آیا۔ آج ہمارے بہت سارے علماء جب جذبات میں ہوتے ہیں، طلبہ تو جہاد کی بات، لگتا ہے جہاد ایک ایسی تعویذ ہے کہ آپ کے گلے میں باندھتے آپ خلافت راشدہ قائم کر دیں گے، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ بھائی جہاد کا فتویٰ دو، جہاد کا فتویٰ دو، جہاد کا فتویٰ دو، وہ سمجھتے ہیں تعویذ مل جائے گا۔ تو ان کو معلوم نہیں کبھی پیسفل علاقے میں جہاد نہیں ہوتا، پہلے ہجرت فرض ہوتی ہے پھر جہاد فرض ہوتا ہے۔ فقہا سے پوچھو، اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت، پھر مہاجرین کی قوت، پھر مہاجرین کی اس قوت پر اللہ کا یہ حکم کہ اب اگر یہ تمہاری زندگی کے سارے راستے بند کر دے رہے ہیں، ہتھیار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہتھیار اٹھاؤ۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے زمانے میں جہاں صرف معاہدہ آزادی کے لیے کافی ہو، ہتھیار کی ضرورت کسے پیش آ سکتی ہے؟ وہ زمانہ تھا۔ ہمارے اکابر نے ہجرت کیا، سید احمد شہید نے، شاہ اسماعیل شہید نے ہجرت کیا۔ وہ حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ جن کو ہم جنگ آزادی میں سرخیل مانتے ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کیا، مسلح جہاد ہتھیار کے ساتھ کیا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان کی تکفیر کرتا ہے، ان کو اسلام سے ہی خارج مانتا ہے۔ وہ شہید ہو گئے، سیدین کی تحریک بظاہر ناکام ہو گئی، اس کے نتیجے میں پورے ملک میں قتل و غارت گری ہوئی،
پٹنہ مشہور شہر ہے بہار کا. پٹنہ کی میونسپلٹی جو بنی ہوئی ہے ان مجاہدین آزادی کے گھر پہ بنی ہے جن کو علماء صادق پور کہا جاتا ہے. جی عین عید کے دن ان مجاہدین کے گھر والوں کو اس الزام میں کہ یہ سیدین کی تحریک کے حامی ہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا, مسمار کیا گیا, اور وہی میونسپلٹی آفس بنی ہوئی ہے. ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لو. تو کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ 1857 میں شاملی سے لے کر کے بنگال سے لے کے میرٹھ دلی تک انقلاب آیا پورے ملک میں, اور بادشاہ کو قید کر کے مقدمہ چلا کے جلا وطن کر دیا گیا, اور مجاہدین کا قتل عام ہوا, پھانسی دی گئی, ہزاروں لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مدرسے کو ختم کر دیا گیا. کیا ختم ہو گیا اسلام؟ آپ غور کر کے دیکھ لو. اس لیے اپنے دماغ سے یہ وسوسہ نکال ڈالو. ایک یہ وسوسہ نکالو کہ ہم ختم ہو جائیں گے, دوسرا یہ اجرت بازی نکال ڈالو کہ ہم اب جو کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں کل نتیجہ نکلا ہے, اسے نکال ڈالو. دونوں باتوں نہ ہم ختم ہوں گے. جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی, جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی, سنوارے جائیں گے گیسوئے دورہ ہم نہیں ہوں گے. ہم چاہے نہ رہے لیکن ہم جس مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں ہماری قوم رہے گی.